درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبیح دو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، انسان کو ذکاوت، ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا؟ سخنور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے، جو حسن اور جو معاملہ بندی تغزل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے، لیکن جو عزت، جو تکریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی۔ تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا، یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گا، تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گھل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا۔ اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی، یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی۔ امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو، ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے، ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے، اور 72-73 لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے، تو بعض خواتین غصے میں آتی ہے اور کہتی ہیں ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے۔ اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال پوچھا، اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں، تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا، جواب کیا دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں۔ آج ہمیں بطور تانا کہا جاتا ہے یہ درودیے ہیں، میں کہتا ہوں تم تو تانا دیتے ہو، ہم اس کو اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھتے ہیں، کیونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، ہم درودیے ہیں، بارودیے تو نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، آنے والی نسل نو کو حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور حضور کی عظمتوں کے باب سکھاؤ، تاکہ ان کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو بتائیے کہ اولاد کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ اولاد آج نہیں تو کل سوال کرے گی کہ سائنس کا عروج اور بانک پن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے سونے اور چاندی اور اس کی مقدار کو بھی دیکھ لیتے، زمین کی کوکھ کے اندر جو چھپا ہوا تیل ہے اور کوئلہ ہے سائنس اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ تو کیا سائنس یہ بانک پن اور یہ عروج رکھے کہ وہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر سونے کے ذرات کتنے فیصد ہیں یہ بھی دیکھ لے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہ دیکھ پائے؟ تو آنے والی نسل کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو آنے والی نسل کو کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے، اگر کسی نے یہ لکھا ہے تو اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے،
بات دیوار کی نہیں ہے، اور نبی تو نبی رہا۔ نبی کے غلام حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہامت میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، دیوار کیا، راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑنے لگے ہیں۔ حضرت عمر یہاں سے پکارتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو اپنی نئی نسل کو ان حقیقتوں سے روشناس کرنا ہوگا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اپنی نسل کو یہ کہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو آج ہم سے نسل نو سوال کر سکتی ہے کہ انسان کے اختیارات تو کراں تا بکراں پھیل گئے ہیں۔ آج انسان نے زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا ہے، پانیوں پہ قبضہ جم گیا ہے، ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، اور مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہے انسان۔ انسان نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا۔ آج انسان کا باغپن، اس کے تصرفات اور اس کی پہنچ دیکھنے والی ہے۔ یہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اور یہ ہواؤں کے سینے کو چیرتے ہوئے طیارے، یہ انسان کے تصرف کی کہانی نہیں کہہ رہے؟ جب انسان کے اختیارات کی کہانی اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو کیا نبی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے؟ تو نئی نسل کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، اگر یہ کسی نے کہا تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی تو یہ ہے کہ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ اپنی نسل نو کو بتانا پڑے گا کہ حضور کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اور جو مناقب اور جو فضائل اور جو رفعتیں حضور کو نصیب ہوئی ہیں، وہ کسی اور کا مقصود ہی نہیں رہا، اور نہ کسی اور کو وہ مقام نصیب ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا گیا۔ آج جدید ٹیکنالوجی جو آپ کے کوبرا ہیلی کاپٹر کو بھی دستیاب ہے، آپ فائر داغ چکے ہیں، آپ میزائل داغ چکے ہیں، پھر آپ کا پروگرام بدل گیا تو آپ بٹن دباتے ہیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہے تو توڑ سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، آج نکلے ہوئے میزائل اور نکلی ہوئی گولیوں کے رخ موڑے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انسان کے اس اختیار کو جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے کہ ایک اعرابی کو دعوت اسلام پیش کی، اس نے کہا میں تو تب مانوں گا یہ کھجور کا لٹکتا ہوا خوشہ اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ گواہی دے تو تم مان جاؤ گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ گچھا ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، رسالت مصطفیٰ کی گواہی دی، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے جدا کی تھی، ان کو بانٹا بھی جا سکتا تھا۔ صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں، اس صحابی کو مرحمت کر دی جاتی، ایمان کی خوشی میں بانٹ سکتے ہو۔ لیکن آقا جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ بدلے جائیں گے، کمانوں سے نکلے ہوئے تیر جو ہے وہ واپس کیے جائیں گے۔ آقا کریم اس گچھے سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اختیارات کی کہانی ہے، اور مصطفیٰ کی عظمتوں کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھنا پڑے گا، حضور کے فضائل ان کے سامنے رکھنے پڑیں گے، حضور کے مراتب ان کو بیان کرنے پڑیں گے، تاکہ ان کے سینے کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کا احترام پیدا ہو۔ نسل نو کو حضور کی دہلیز پہ لانا ہوگا، اور انہیں آقا کریم علیہ السلام کے قصیدے سنانے پڑیں گے، حضور علیہ السلام پہ درود کی ترغیب دیں گے، ساتھ حضور کے کمالات کا بھی ذکر کریں گے کہ بیٹے حضور پہ درود پڑھ رہے ہو تو مت سمجھو کہ حضور سن نہیں رہے، تیرے درود کو مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں بیٹھ کے سن رہے۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔ کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے، لیکن مجھے بڑا پسند آیا۔ بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو۔ یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں،
تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے، روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو، اتنے اچھے ہو کے روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خیر، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئتا، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے. حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا. یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا. تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے. حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے. تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا. تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا. درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود. تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر. تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تم چاہو. فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا. فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا. فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا. فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی. تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. درود سب دردوں کا مداوا ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوا بن جائے گا اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہو. تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے ایک درود ہی کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا. اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا.
تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے. تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے. اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو. راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے. اگر دروشی پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے. یہ درود شریف کی برکات ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا. تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے. وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا. اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے. یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے. کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے. سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا. 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی. تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے. آندھی چلی، بارش آئی تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا. اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا. انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو. ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا. ایک دن میں سبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا. میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے. میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے. لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا. تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا اور یوں ساری رات بیت گئی. میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے وہ دودھ ان کو پیش کیا. اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے. تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے. اب دوسرے کی باری آئی. اس نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی. مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا. تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی. تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی. تو میں نے اس کو 120 دینار دیے لیکن شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی. اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ. میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا. لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے. اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا. اب تیسرے نے کہا اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی. ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے. کاروبار میں برکت ہوئی اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا. تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا. اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا. ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے. تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں،
یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کی ہو تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ